بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، عمران خان کے سیاسی مخالفین عمران خان کے بغض میں اکٹھے تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ بھان متی کا کنبہ ثابت ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ جلد ہی شروع کر دیتے ہیں۔ بجٹ پاس ہو گیا قومی اسمبلی سے بڑی ہی آسانی کے ساتھ۔ اپوزیشن کے تمام تر جو دعوے تھے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے، اور اس کے بعد پھر اپوزیشن کی جانب سے ایک دوسرے کے اوپر، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی جانب سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس اہم ترین ویڈیو میں چند اہم ترین خبریں، بریکنگ نیوز، بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے کون سے 14 ارکان بجٹ سیشن سے غائب ہوئے، اس حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو دھوکہ کیوں دیا، بلاول زرداری کو دھوکہ کیوں دیا، فون کال کس کی اور کیسی کہاں سے آئی، اور شہباز شریف کو کیوں واپس لوٹنا پڑا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ نواز شریف کو بھی اس سارے معاملے کی رپورٹ بھجوا دی گئی ہے، اور نواز شریف کا اس کے اوپر کیا موقف ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ پہلے جو تازہ ترین جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ احسن اقبال کی جانب سے بلاول زرداری کے بیان کو بچگانہ قرار دیا گیا ہے۔ بلاول زرداری نے کل یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ذمہ داری کا اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے تنقید کی تھی شہباز شریف کے نہ آنے کے اوپر، اور انہیں فرینڈلی اپوزیشن کا طعنہ بھی دیا تھا، جس کے اوپر احسن اقبال نے یہ کہا کہ شہباز شریف کے کزن طارق شفیع کا انتقال ہوا تھا اور وہ بلاول زرداری کے بیان کو بچگانہ سمجھتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ جو معاملہ ہے طارق شفیع کے انتقال کا، اس حوالے سے تھوڑی سی انویسٹیگیشن جب کی تو پتہ چلا کہ طارق شفیع کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا، کل جو ہے وہ طارق شفیع کا کل تھا۔ اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انتقال کی خبر شہباز شریف کو رستے میں ملی اور وہ واپس چلے گئے، انتقال تو ان کا 1-2 دن پہلے جو ہے وہ ہو گیا تھا، اور کل بجٹ سیشن کے دن جو ہے وہ طارق شفیع کے کل تھے، اور شہباز شریف جو ہے وہ اس کل میں شرکت کرنے کی وجہ سے رکے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے ارکان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ انتقال کے باعث جو ہے وہ نہیں آ سکے۔ اب یہ جو دونوں معاملات ہیں ان دونوں میں فرق ہے کہ انتقال ایک علیحدہ چیز ہے اور کل جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور اب اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ کیا جو کل تھے وہ بجٹ سیشن سے زیادہ امپارٹنٹ تھے۔ بجٹ سیشن جس کے متعلق شہباز شریف نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کسی صورت وہ حکومت کو یہ بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں کرنے دیں گے۔ پھر ایک اور سوال یہ بھی سامنے آتا ہے کہ شہباز شریف تو غائب تھے، باقی جو 13 ارکان تھے وہ کیوں غائب ہو گئے، اور وہ 13 ارکان کون کون تھے؟ اس حوالے سے نواز شریف اور مریم نواز نے رپورٹ جو ہے وہ مانگی تھی، وہ رپورٹ ان تک پہنچی ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن پہلے ایک اہم ترین معاملہ یہ کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کل پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر گویا تیسری مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ حاصل کیا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ اگست 2018 میں جب انہیں منتخب کیا گیا تو انہوں نے 176 جو ووٹ ہے وہ حاصل کیے تھے، اور اس کے بعد پھر ابھی چند ہفتے قبل مارچ 2021 میں جب انہوں نے خود سے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تو ان کے حصے میں 178 جو ہے وہ ووٹ آئے تھے، اور سادہ اکثریت سے کل حکومت جو ہے وہ بجٹ منظور کرا سکتی تھی۔ سادہ اکثریت سے مراد یہ ہے کہ اگر ایوان کے اندر 300 لوگ موجود ہیں اور ان میں سے 151 جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ دیں، بجٹ پاس کریں، تو بجٹ پاس ہو جانا تھا۔ لیکن باقاعدہ طور پر سمبولیکلی ایک دفعہ پھر حکومت نے کل ایک میسج دیا، کیونکہ 342 کے ایوان میں جو سادہ اکثریت درکار ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو، وہ 172 ارکان کی ہے، اور اگرچہ چند ارکان غیر حاضر تھے کچھ نجی مصروفیت کی بنا پر، لیکن اس کے باوجود 172 جو ارکان ہیں وہ پورے کیے گئے۔ قاسم سوری پہلے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، وہ نیچے آئے، اجلاس کا وہ حصہ بنے، اور اسد کیسر صاحب جو ہے وہ اوپر چلے گئے، انہوں نے صدارت کی، اور عمران خان بھی خصوصی طور پر جو ہے وہ اجلاس کے اندر شریک ہوئے۔ اس طرح سے یہ ارکان کی تعداد سمبولیکلی 170 پہ بھی یہ بجٹ منظور ہو جانا تھا، لیکن کوشش کر کے 172 ارکان کی جو اکثریت ہے وہ شو کی گئی، اور ایک مرتبہ پھر یہ میسج دیا گیا کہ عمران خان کو ہاؤس کی اکثریت کا جو اعتماد ہے وہ مکمل طور پر حاضر ہے، جو کہ مسلم لیگ نواز کے لیے بڑا حیران کن تھا، اپوزیشن جماعتوں کے لیے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جہانگیر خان ترین گروپ یا بعض اتحادی جو ہیں وہ شاید اس بجٹ پاس کرنے میں عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہی وہ وجہ بنی ان کی مایوسی کی بھی۔ شہباز شریف کو جو ہے وہ راستے میں آ رہے تھے، لیکن تمام تر معلومات جو ہے وہ ان تک پہنچائی جا رہی تھیں، اور اس کے بعد پھر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ سبکی سے بچنے کے لیے کہ موجودگی کے باوجود اگر بجٹ پاس ہو جائے گا، اس کو جو رکوانا ممکن نہیں ہوگا،
تو اس لیے پھر جو ہے وہ شہباز شریف نے اس کے اندر عافیت جانی کہ وہ غائب ہی ہو جائیں. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ شہباز شریف اچھا بچہ بننے کا ایک میسج جو ہے وہ دینا چاہ رہے تھے, کیونکہ کل جو ہے وہ قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ قومی سلامتی کے حوالے سے اس کا اجلاس ہے, جس میں آرمی چیف اور DGI بریفنگ دینے جا رہے ہیں. تو وہ اس موڈ کے ساتھ اس اجلاس میں جانا چاہ رہے تھے کہ تاکہ وہ یہ بتائیں کہ دیکھیے جناب, ہم نے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا اور کسی قسم کا کوئی ہلڑ بازی نہیں کی اور حکومت نے جو ہے وہ بآسانی بجٹ پاس کرا لیا. لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ بھی تھا کہ یقیناً نواز اور مریم نواز جو ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایسے کون سے لوگ تھے کہ جو کہ اجلاس کے اندر شریک نہیں ہوئے. تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر رپورٹ بھی جو ہے وہ مانگی تھی, باقاعدہ طور پر جو رپورٹ ہے وہ بھی طلب کی تھی. اس حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ بھی ان تک پہنچائی گئی ہے. اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں, کون کون سے ارکان تھے, اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے قریب شہباز شریف سمیت جو ہے وہ 14 ارکان تھے. بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 13 ارکان تھے جو نام سامنے آئے ہیں. جو بعض لوگ اس وقت لابی میں چلے گئے, کچھ لوگ آئے ہی نہیں اور کچھ لوگ موجود تھے جو لابی میں چلے گئے, ان کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور اس خبر کے مطابق جو ہے وہ 13 کے قریب ارکان نے بجٹ کے موقع پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا مسلم لیگ نواز کے, اور چند پہلے ہی غیر حاضر ہونے کی ان کی اطلاع موجود تھی, اور بعض جو ہے وہ عوام میں موجود ہونے کے باوجود وہ ووٹنگ کے عمل کا حصہ نہیں بنے پراسرار طور پر. اس کی بھی وجوہات جو ہے وہ تلاش کی جا رہی ہیں. اور غیر حاضر ارکان جو تھے ان میں شہباز شریف بذات خود, اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی, سعد رفیق, پرویز ملک, جاوید لطیف, بڑے سینئر اور اہم ترین ارکان ہیں. ڈاکٹر عباد اللہ, عثمان ابراہیم, چودھری محمود, بشیر ورک, ارمغان سبحانی, ملک رشید, عمران شاہ گیلانی, عالم داد لالیکا اور نجیب اویسی شامل ہیں. ان میں سے جو پرویز ملک ہیں ان کے بیمار ہونے کے حوالے سے اطلاعات جو ہیں وہ موجود تھیں. ارمغان سبحانی کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس وجہ سے وہ نہیں آئے. شاہد خاقان عباسی نے یہ بتایا کہ ان کی نیب کے اندر پیشی تھی, اس وجہ سے وہ نہیں آئے. جبکہ شہباز شریف نے اپنے کزن کے انتقال کا جو بہانہ ہے وہ بنایا, لیکن اس کے باوجود سعد رفیق کیوں نہیں تھے, جاوید لطیف کیوں نہیں تھے, اس قسم کے سینئر ارکان کیوں نہیں تھے, اور اگر موجود تھے تو انہوں نے ووٹنگ کے عمل کے اندر حصہ کیوں نہیں لیا. یہ ایک بڑے جو ہے سیریس قسم کے سوالات جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے خواجہ آصف بھی اپنی ایک پرائیویٹ میٹنگ کے اندر جو ہے وہ اپنی قیادت کے اوپر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ چیف وپ جو ہے مسلم لیگ نواز کے مرتضیٰ جاوید عباسی, انہوں نے جو ہے وہ یہ جو رپورٹ ان کے پاس آئی ہے, جو انہوں نے انہوں نے تحقیق کی ہے, گنتی کرنے کے بعد, حاضریاں چیک کرنے کے بعد, یہ جو رپورٹ ہے انہوں نے نواز شریف کو, شہباز شریف کو اور مریم نواز کو یہ رپورٹ جو ہے وہ بھجوا دی ہے. لیکن پارٹی کے اندر اس حوالے سے سوالات ہیں, خاص طور پہ مریم نواز گروپ جو ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ جیل سے رہائی کے باوجود, ملک میں موجود ہونے کے باوجود انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کی, جس کے اوپر اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع بھی مل گیا. اور بلاول بھٹو نے بڑے کھلے الفاظ میں ان کے اوپر تنقید بھی کی, جس کے اوپر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ, جس کے بعد یہ معاملہ جو دیگر جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی تو خیر PDM کا حصہ نہیں ہے, لیکن PDM کا جو آئندہ ہونے والا اجلاس ہے, اس بات کا امکان ہے کہ جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ یہ معاملہ اٹھائیں گی. اس لیے مریم نواز جو ہے وہ کچھ ناراض نظر آ رہی ہیں شہباز شریف سے, اور گزشتہ کئی دنوں سے جو ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہے. اس حوالے سے ہم ایک ویڈیو کر چکے ہیں, لیکن تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ اختلافات جو ہیں وہ تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جو نواز شریف اور شہباز شریف کا رابطہ ہوا تھا, اس میں بھی جو بات چیت ہوئی کشمیر الیکشن کے حوالے سے بھی, اس میں بھی جب نواز شریف نے یہ کہا کہ مریم نواز یہ کمپین چلائیں گی, جس کے بعد شہباز شریف نے اعتراض کیا, تو اس کے بعد پھر انہیں بھی کہا گیا کہ چلیے ٹھیک ہے آپ بھی یہ کمپین چلائیں, لیکن علیحدہ جو ہے وہ دونوں کو کمپین کرنے کا کہا گیا. یہ بڑی ہی اہم ترین جو ہے وہ بات ہے. تو ناظرین, یہ تھی وہ تمام تفصیلات اس ماحول کے اندر. آج عمران خان جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں, بڑی خبر ہوگی, اس کے اوپر بھی ویڈیو آپ کی خدمت پیش کریں گے. اور کل جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی جو قومی سلامتی کی ہے وہ بھی ایک بڑی خبر ہوگی, اس کے اوپر بھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نے کے بعد.